السلام علیکم دوستو، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ سیرت النبی صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم کے سلسلہ میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نبوت سے پہلے کیسے زندگی گزاری اور پھر نبوت اور رسالت ملنے کے بعد آپ کی زندگی اور جد و جہد کیا تھی، اور اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ ابھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے آپ کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا، بتایا تھا اس میں کہ جو مکہ میں قریش کی آباد کاری تھی، ان کے آباء و اجداد جو تھے وہ قصی ابن کلاب جو تھے، وہ پہلے شخص تھے جو ہجرت کر کے یہاں مکہ میں آباد ہوئے، اور پھر یہاں پہنچ کر اپنی ذہانت سے انہوں نے اور ذہانت اور خدمت سے مکہ کا جو تھا وہ اقتدار حاصل کیا۔ یہ مختصر کروں، پہلے ہم اس کے اوپر پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اور پھر ایسے نظام دیے اس کو، جیسے آپ کو پتہ ہے پانی پلانے کا نظام انہوں نے مکہ میں حاجیوں کی آمد کے ساتھ جو خدمت کا اس کو ایک باقاعدہ شکل دی کہ ادارہ بنایا گیا۔ پھر ایک مجلس شورا، وہاں کے جو تھے سارے انتظامات جو تھے وہ شورائی نظام کے تحت ہوتے تھے، اور وہاں کے سارے قبیلوں کے سردار جو تھے وہ ادارہ دارالندوہ، آپ نے نام علماء سے سنا ہوگا، ایک دارالندوہ تھا جس میں بیٹھتے تھے، اور وہ بیٹھ کے تو ایک دوسرے سے مشورہ کرتے تھے، وہاں کے مسائل سمجھ لیں آج کل کے دور میں جیسے پارلیمنٹ ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ یہ ہوتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ابھی رسالت کے منصب پہ فائز نہیں ہوئے تھے، تو جب وہ ہونے والے تھے تو یہ نظام ہے وہاں پہ تھے۔ جو مکہ ہے وہ ایک شہر کے طور پہ جانا جاتا تھا، اور اس کی تجارت جو تھی وہ شام اور یمن کی جانب ہوا کرتی تھی۔ ان کے قریش کے جو تعلقات تھے وہ سمجھ لیں اس تجارت کی بنا پر دوسرے علاقوں سے بھی تھے، اور قریش کی اس قیادت کی وجہ سے لوگ جو دوسرے علاقوں کے لوگ تھے وہ مکہ کے قریب آ کے رہنا، آباد ہونا پسند کرتے تھے، اور وہاں پہ ان کو خوشحالی محسوس ہوتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سارا سال وہاں پہ کوئی نہ کوئی میلے یا اس طرح تجارتی میلے کا انعقاد کیا جاتا جہاں سے یہ زیادہ سے زیادہ جو تھے وہ تجارت کر کے لوگ جو تھے وہ روزگار حاصل کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ علم و ادب کا بھی فروغ ہو رہا تھا۔ میں اگر کہوں کہ سائنس کی ترقی کا آغاز بھی ہوا تھا، چلیں اس پہ تو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ تھا کہ کیونکہ علم و ادب تھا، وہاں پہ جو میلے لگتے تھے، شعراء وہاں کے بڑے مشہور تھے۔ تعلیم گو وہاں پہ نہیں تھی، لیکن شاعر وہاں پہ تھے جو یہ آپ کے حسب و نسب کو بیان کرتے تھے، اور قبیلوں میں وہ ضرورت تھا یہ حسب و نسب، جس شخص کے پیچھے قبیلہ نہیں تھا اس کی زندگی بڑی اجیرن تھی وہاں پر۔ اور آپ کو یہ بتاؤں یہ حسب و نسب کے وہاں بہت ماہر تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق اس علم کے ماہر تھے، ان کو حسب نسب کے بارے میں بہت زیادہ معلومات تھی، اور وہ بہت سارے قبائل کے بارے میں اور بہت سارے افراد کے بارے میں ان کے نسب کو بہت دور تک وہ جانتے تھے۔ ایک اور چیز جو وہاں پر ہوئی وہ یہ تھی کہ اس وقت جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ بتانا چاہوں کہ اس وقت عرب و مکہ کی کیا ترقی ہو چکی تھی۔ وہاں پہ جو تھی وہ تعمیرات کا آغاز ہو چکا تھا۔ لوگ پہلے جو تھے وہ کعبہ کا جیسا
چکور ماڈل تھا، اس سے مختلف عمارتیں وہاں نہیں بنایا کرتے تھے، لیکن آہستہ 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 لوگوں کے ذہنوں نے تھوڑا سا انگڑائی لینی جب شروع کی تو پھر وہ کعبے سے مختلف شکل کے گھر بھی بنانے لگے۔ ہاں لیکن یہ ہوا وہ کعبے سے اونچائی پہ نہیں بناتے، مطلب جو کعبہ تھا اس سے اونچے گھر وہاں پہ نہیں بنتے تھے۔ یہ میں نبوت ملنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے اس وقت کے حالات بتا رہا ہوں۔ اب تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکہ شریف سے وہ پتہ نہیں کون سا ٹاور بھی وہاں بن گئے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے اونچے ہیں، لیکن میں اس وقت کے حالات بتا رہا ہوں جب وہ لوگ جو تھے کعبے سے اونچی اپنی عمارتیں نہیں رکھتے تھے، اور تعمیرات کے لیے یہ تھا کہ باہر سے لوگ آ کے خود وہ کام عرب کے لوگوں کے متمول زندگی گزار رہے تھے، پیسے کی وہاں پہ فراوانی تھی، کاروبار کیونکہ زیادہ تھا، تو وہ جو تھے یمن سے اور دوسرے لوگ آ کے وہاں پہ تعمیرات کرتے تھے۔ ہاں البتہ عرب کے لوگوں کی دلچسپی یہ تھی اس وقت تک جو بتا رہا ہوں، وہ یہ تھی کہ وہ نیزے، بھالے، تلواریں، یہ صنعت وہاں پہ بڑی ترقی کر رہی تھی، وہ خود اس کو بناتے تھے، اور اپنی حفاظت کے لیے انہوں نے ایک فوج بھی بنا رکھی تھی۔ فوج سے مراد یہ تھی کہ وہ مختلف قبائل سے ساتھ وہ معاہدے کرتے تھے حفاظت کے لیے۔ تو وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا سب نے کہ جنگ موتا پہ 10,000 افراد جو تھے وہ جنگ میں شریک ہوئے۔ تو یہ سارا یہ وہ انتظامات تھے جو اس وقت جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ پروان چڑھ رہے تھے، اور یہ چیزیں وہاں پہ جو شہر تھا وہ مکہ وہ اتنی ترقی کر چکا تھا کہ ارد گرد کے جو قبائل تھے وہ وہاں پہ آ کے رہنا پسند کرتے تھے۔ تو یہ میں نے ایک چھوٹا سا آپ کو اس کی ترقی کے حوالے سے اور مکہ مکرمہ میں جو جس تک وہ ثقافت اور علم پہنچ گیا تھا اور کیا لوگ وہاں پہ سوچ رہے تھے، اس تک آپ کو ایک تھوڑی سی تصویر پیش کی ہے۔ انشاءاللہ یہ بتانا اس لیے ضروری تھا تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے تو وہ پھر کس طرح آپ نے اس کو لوگوں تک اس کو پہنچایا، لوگوں کا کیونکہ ذہنی لیول جو تھا پھر کس طرح آپ نے ان کو مخاطب کیا۔ تو اجازت چاہتا ہوں، وما علینا الا البلاغ المبین۔